فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لائق صد احترام سرمایہ ملت اسلامیہ یادگار اسلاف جگر گوشہ شیخ المشائخ پیر طریقت محترم المقام حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر شہزاد احمد مہروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب اسلام استاذ العلماء برادر عزیز حضرت علامہ قاری محمد اعجاز صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، خطیب اسلام حضرت علامہ قاری امتیاز حسین صاحب، خطیب اسلام حضرت علامہ قاری حبیب الرحمن صاحب، خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا قاری احمد عباس صاحب، برادر محترم خطیب اسلام حضرت علامہ قاری نور محمد آوان صاحب، خطیب اسلام حضرت مولانا محمد شکیل چشتی صاحب، نقیب شہیر برادر عزیز مخلصی فی اللہ محترم توصیف الرحمن الخیری صاحب اور دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان اور عظیم المقاصد اور کثیر البرکات روحانی اصلاحی تربیتی اور دینی کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنی اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد، تعلیمات اور ارشادات کے حوالے سے کچھ سننے اور سنانے کے لیے باہم مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. خوشبخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ رب العزت کی بندگی میں اور حضور کی غلامی میں اتنی پختگی عطا کرتا ہے کہ
ان کی زندگی میں غم کا موقع آئے یا خوشی کا موقع آئے، ان کا تعلق اپنے رب اور رسول سے قائم رہتا ہے، کمزور نہیں ہوتا۔ آج کا پروگرام جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مجاہد اسلام برادر عزیز محمد مختار احمد صاحب اپنی شادی خانہ آبادی کی خوشی میں انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے لیے اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں اظہار غلامی کے لیے انتہائی عقیدت اور محبت سے قائم کیا ہے۔ میں ان کے خوشبخت والدین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے حسن تربیت سے اور ان کے شیخ طریقت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی نگاہ فیض سے اس بچے کو حضور کا ایسا غلام بنا دیا اور اللہ کا ایسا بندہ بنا دیا کہ اس نے عام روایتوں اور رواج سے ہٹ کر اس پروگرام کا اہتمام کر کے ایک مثال قائم کر دی جو لائق صد تحسین بھی ہے اور دوسروں کے لیے قابل تقلید بھی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ مسلمان کی زندگی میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ جب وہ شریعت کے گھیرے سے باہر نکل سکے یا شریعت کے دائرے سے باہر نکل سکے، اس لیے کہ جب وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے یا اس کا اعلان کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس بات کا وہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ اب مرضی میری نہیں چلے گی، اب اسی کی چلے گی کہ جس کی غلامی کا پٹا میری گردن میں۔ یہی مواقع ہوتے ہیں، یعنی یہی موقع ہوتے ہیں کہ جب پتہ چلتا ہے کہ کس بندے کا تعلق اپنے رب اور رسول سے کیسا ہے اور کتنا ہے۔ کیونکہ بڑے بڑے لوگ ایسے موقعوں پہ اللہ اور اس کے محبوب کے تعلق میں کمزور ہو جاتے ہیں اور معاشرے کی رسوم اور رواج غالب آ جاتے ہیں، برادری کا اصرار غالب آ جاتا ہے، چچاؤں اور ماموں کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں۔ کسی کا چچا مصر ہوتا ہے کہ میں نے ڈھول بجانے ہیں، کسی کا ماموں مصر ہوتا ہے کہ میں نے پٹاخے چلانے ہیں، کسی کی ممانی اور چچی اصرار کرنے لگ جاتی ہے کہ ہم نے ڈھولک بجانی ہے، اور وہ مرد مجاہد ہوتا ہے، وہ مجاہد اسلام ہوتا ہے جو ان تمام چیزوں سے ٹکرا جاتا ہے مگر نسبت مصطفیٰ کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ اور وہ اپنے آقا سے یہی عرض کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ،
میری زندگی ہے تم سے کہیں تو بدل نہ جانا. اگر حضور روٹھ گئے اور ساری دنیا راضی ہو گئی تو سمجھو کچھ بھی نہیں بچا. اور اللہ کی عزت کی قسم اگر ساری دنیا ناراض ہو جائے اور صرف حضور راضی ہو جائے تو سمجھو کہ کچھ بھی نہیں گیا. بہادر شاہ ظفر مغلیہ خاندان کا ایک حکمران گزرا ہے, شاعر بھی تھا. اب تھا بادشاہ مگر باتیں فقیروں والی کرتا تھا. اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ کہتا ہے ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, وہ کتنا ہی چالاک بنتا پھرے, کتنا ہی عقل مند بنتا پھرے دنیا کی نظر میں, مگر بہادر شاہ ظفر کہتا ہے کہ اس کو مومن تو کیا اسے انسان بھی نہ سمجھنا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا کہ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. کہ مومن تو کیا وہ تو انسان بھی نہیں جسے خوشیوں میں خدا اور مصطفیٰ بھول جائے اور پشت کر لے حضور کی شریعت کی طرف. وہ تو انسان بھی نہ رہا کہ جس کی اپنے نبی کے ساتھ محبت پر معاشرے کے رسم اور رواج کی محبت غالب آ جائے. وہ تو انسان بھی نہیں رہتا. تو یہی موقع ہوتے ہیں کہ جب پتہ چلتا ہے کہ حضور سے تعلق کتنا ہے, نسبت کیسی ہے. دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے مجھے اللہ سے محبت اور اس کے رسول سے محبت, مگر ہماری محبتوں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی رب کے نام پہ کوئی شے مانگتا ہے نا, یعنی کسی ننگے نے کپڑا مانگ لیا تو گھر میں جو سب سے بیکار سوٹ ہے وہ اللہ کے نام پہ دے دیتے ہیں, جسے خود اب نہیں پہن رہے, جو پھینک دیا اسے اللہ کے نام پہ دے دیتے. رب کے نام پہ کوئی پیسہ مانگے تو پرس نکالتے ہیں, بٹوا نکالتے ہیں, جو سب سے پھٹا ہوا پرانا نوٹ ہے اللہ کے نام پہ اس کو دے دیتے ہیں. ہماری محبتوں کا یہ حال ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. اپنے ہر عمل میں حضور کی شریعت کو تکڑی بنا لو, ترازو بنا لو, اور جو کچھ کرتے ہو نا شادیوں پر یا غمی کے موقع پہ, موت کے موقع پہ, اس کو شریعت کی تکڑی پہ تول لیا کرو. تل جائے تو کرو اور تکڑی سے گر جائے تو مت کرو. امام الانبیاء فرما رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. ان حدیثوں کو نا دل کی تختی پہ نقش کر لو. یہ ایک حدیث بھی تکڑی بن گئی قیامت کو تو ہماری قطاریں لگ جائیں گی. میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی غور سے سنیں. امام الانبیاء فرماتے ہیں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. کب تک؟ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, کہ جب تک تمہاری طبیعت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے. یعنی جب تک وہ نہ چھوڑو جو من چاہتا ہے اور وہ نہ کرو جو رسول چاہتا ہے تم مومن نہیں ہو سکتے. تو ہمیں ہر قدم پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو کام کرنے لگے ہیں شریعت میں اس کی حیثیت کیا, اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہوتے یا ناراض ہوتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں شادیوں پر جب تاریخ طے ہوتی ہے تو جس گھر میں شادی ہے وہ پھر بیٹھ جاتے ہیں, ہاں جی کس کس کو دعوت دینی ہے. وہ کہتے ہیں بھی قلم اور کاپی لاؤ,
اور نام لکھو کتنے ہوں گے بارات میں اور کتنے ہوں گے ولیمے پر. تو پھر نام لکھے جاتے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں. اور پھر گھر کا کوئی فرد بولتا ہے, کہتا ہے وہ خالہ ناراض ہے, تو کیا ان کا نام بھی لکھنا ہے؟ تو گھر کا کوئی بزرگ بول پڑتا ہے, کہتا ہے شادی کا موقع ہے, کوئی بات نہیں, روٹھے ہوئے بھی منا لیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی کہتا ہے ماموں ناراض ہے, تو کہتے ہیں یار ان کا نام بھی لکھ لو, کوئی بات نہیں, شادی کا موقع ہے, خوشی کا موقع ہے, تو جو روٹھے ہیں انہیں بھی منا لیں گے. ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں, کیا ہماری اکثریت نے کبھی یہ سوچا کہ شادی کے موقع پر ماموں ناراض تھا, اسے تو نے راضی کر لیا, خالہ ناراض تھی, اسے راضی کر لیا, اور نادان اور بد نصیب انسان, اور جو رسول راضی تھا تو نے شادی ایسے کی اسے ناراض کر دیا. جو شادی سے پہلے خدا راضی تھا تو نے شادی ایسے منائی کہ اسے ناراض کر دیا. سب سے پہلے جن کا نام لکھنا چاہیے تھا اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھنا چاہیے, اور سوچنا چاہیے تھا یہ کہیں ناراض تو نہیں ہے. اگر یہ ناراض ہے تو شادی ایسے کرو کہ شادی کی خوشیوں میں مصطفیٰ بھی شریک ہو جائیں اور خدا کی رحمتیں بھی شریک ہو جائیں. لیکن ان کا کبھی خیال آیا؟ ہر کوئی وہ مشورہ دیتا ہے کہ جس سے رب اور رسول ناراض ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں. عورتوں کو کہہ دو نا بھائی شادی پہ ڈھولک نہیں بجے گی اور گانے نہیں چلیں گے, صرف حضور کے ذکر کی محفل ہوگی, یا درس قرآن ہوگا یا درس حدیث ہوگا, اور قبلہ پیر صاحب تشریف لائیں گے, علماء آئیں گے, قرآن اور حدیث سنائیں گے. تو بعض عورتیں فوراً پکار اٹھتی ہیں یہ شادی نہ ہوئی ہے تو پھر ماتم ہو گیا, یہ شادی نہ ہوئی ہے تو مرنا ہو گیا. یعنی عورتیں شریعت کے بارے میں اتنی بے حس اور جاہل ہو چکی ہیں کہ ان بد نصیبوں نے سمجھا ہے کہ کلمے کا تعلق صرف مرنے کے ساتھ اور ذکر کی محفلوں کا تعلق صرف مرنے کے ساتھ, اور دین مصطفیٰ کا تعلق صرف مرنے کے ساتھ ہے. شریعت کا تعلق تیرے جینے کے ساتھ کوئی نہیں, تیری خوشیوں کے ساتھ شریعت کا تعلق نہیں ہے. کیا تیری شادی کے ساتھ مصطفیٰ کی شریعت کا تعلق نہیں ہے؟ جبکہ شادی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی کہ جب تک حضور کی سنت پوری نہ کی جائے. اور وہ کیا ہے؟ النکاح من سنتی. امام الانبیاء فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے, نکاح میری سنت. تو جب تک نکاح نہ پڑھو تو دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں. تو یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو کم از کم اس سنت کا حیا کیا ہوتا, اس سنت کا حیا کیا کہ جس نبی کی ایک سنت نے تیرے لیے ایک لڑکی ہمیشہ کے لیے حلال کر دی, اور لڑکی کے لیے ایک خامد ہمیشہ کے لیے حلال کر دیا. اور نادان کچھ حیا کر, اور جس نبی کی ادا نے تیرے لیے لڑکی حلال کر دی, اس نبی نے جو چیزیں حرام کی تھی تو نے ساری وہ بجا دی, اور اسی شادی پہ وہ اختیار کر لی کہ جس کے سبب سے تیرے لیے لڑکی حلال ہوئی تھی اور تو لڑکی کے لیے حلال ہوا تھا. اس نبی کی سنت کا اتنا حیا تو کیا ہوتا کہ وہ چیزیں جو امام الانبیاء نے حرام کر دی تھی اور منع کر دی تھی تو نے ہر چیز وہ اس کو شادی پہ جپا مار لیا, اور کوئی شے نہ چھوڑی, کوئی ایسی شے نہ چھوڑی کہ جو معاشرے میں مسلط تھی اور ہمارے رسم اور رواج بن چکے تھے, اور تو نے پشت کر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف. اللہ اکبر.
اس دور میں اگر آپ سروے رپورٹ پڑھیں، یہ آئلی زندگی کے حوالے سے پوری دنیا میں سروے رپورٹ پڑھیں عالم اسلام میں، تو سب سے زیادہ طلاق واقع ہو رہی ہے اور گھر اجڑ رہے ہیں۔ اس دور میں سب سے زیادہ طلاق ہو رہی ہے۔ مہینہ 6 مہینے نہیں گزرتے خامن طلاق دے دیتا ہے، یا بیوی عدالت پہنچ کے خلا مانگ رہی ہوتی، گھر اجڑ جاتے۔ آپس میں بنتی کیوں نہیں ہے؟ دلوں میں محبت کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ اس کا ایک سبب اور بہت سے اسباب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع۔ حضور فرماتے ہیں یہ جو گانے ہیں نا، گانے یہ نغمے اور گیت، یہ دلوں میں اس طرح کھوٹ اور منافقت پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے۔ یہ جو گانے ہیں، اور امام الانبیاء فرماتے ہیں لئن یمتلع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا جوف رجل قیحن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو گانے یاد ہوں، گانے گندے شعر یاد ہوں، تو آقا فرماتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ اس کا پورا سینہ پیپ سے بھر جائے۔ لئن یبتلع جوف رجل قیحن خیر لہ من ان یمتلع شعرا، حضور کی حدیث۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کسی کا سینہ پورا اس میں پیپ پڑ جائے، یہ بہتر ہے پیپ اس سے کہ اس کے سینے میں گندے شعر اور گانے بھرے ہوئے ہوں۔ اب لڑکے نہیں، لڑکیاں بھی گانے گاتی ہیں، اور صورتحال بڑے گھروں میں یہ ہو چکی ہے، بڑے گھروں میں جہاں 2 ڈشیں لگی ہیں اور گھروں میں کیبل کے کنیکشن ہیں اور مسلح لپیٹ کے کونوں میں پھینک رکھے ہیں اور قرآن الماریوں میں بند پڑے ہیں، اور پیسے کی ریل پیل نے عورتوں کو بے حیائی میں آزادی دے رکھی ہے، اور گھر میں کوئی فیشن ایسا نہیں جو نہ اپنایا گیا، تو ان گھروں کا حال یہ ہے، وہ کہتی ہے ڈیک لگانے کی ضرورت نہیں، ہمیں خود ڈھولکی لگا دو، ہم شادی سے 10 دن پہلے ڈھولکی پہ خود ہر گانا گائیں گی، اور گانے گائے جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں تمہارے سینے پیپ سے بھر جائیں، میرا کلمہ پڑھنے والوں اور کلمہ پڑھنے والی ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ ان کے اندر گانے بھرے ہوں اور گندے شعر یاد کیوں تم نے۔ تو ہماری میجارٹی اور اکثریت کس راستے پہ چل رہی ہے؟ امام الانبیاء کی حدیث پاک ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، یہ میری ماں بہنوں بیٹیوں سنو غور سے، اور کاروں میں گانے چلانے والوں سنو غور سے، اور سزوکیوں اور رکشوں میں طوائفوں کے گانے چلانے والوں سنو غور سے، بسوں کوچوں اور ٹرکوں میں کنجریوں کے گانے چلانے والوں اپنے نبی کا ارشاد سنو غور سے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں اللہ آواز دے گا، اللہ آواز دے گا این عبادی الذین کانوا ینزہون انفسہم واسماءہم عن اللغو ومزامیر الشیاطین۔ سورج شمع نیزے پہ ہے، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، اس وقت سورج کروڑوں میل دور ہے زمین سے، اور حدیث پاک میں ہے کہ اس کی پشت ہے زمین کی طرف، اس وقت سورج کی پشت ہے زمین کی طرف، اور قیامت کے دن سورج آ جائے گا 1.25 میل پہ، اور اس دن سورج کا منہ ہوگا زمین کی طرف، اس کا چہرہ ہوگا زمین کی طرف، ہر کوئی اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور سورج اس پہ آگ برسا رہا ہوگا۔ اس بڑے میدان میں اللہ رب العزت فرشتوں کو فرمائے گا، پہلے خود آواز دے گا، وہ لوگ کہاں ہیں
کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے کانوں کو گانے سننے سے پاک رکھا تھا. اَيْنَ عِبَادِيَ الَّذِينَ كَانُوا يُنَزِّهُونَ أَنفُسَهُمْ وَأَسْمَاءَهُمْ. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ کہاں ہیں؟ قیامت کے دن آواز دی جا رہی ہے. وہ لوگ کہاں ہیں کہ جن میرے پیارے بندوں نے اور میرے کھڑے اور سچے بندوں نے اپنے آپ کو اور اپنے کانوں کو گانے سننے سے پاک رکھا تھا. ایمان سے بتا اس دن منہ پہ تو مورے لگے. الیوم نختم علی افواہہم. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اس دن بولتی بند کر دے گا, منہ پہ مور لگا دے گا. منہ مور لگے ہوئے ہوں گے, کوئی نہیں بول سکے. جو یہاں بڑے تڑ تڑ بولتے ہیں نا, وہاں لگامیں چڑی ہوگی, لگامیں چڑی ہوگی, وہاں کوئی نہیں بول سکے. نہ کوئی ثناء اللہ بول سکے گا, نہ کوئی عذاب اللہ بول سکے گا, نہ کوئی حرام خور وزیر بول سکے گا, نہ کوئی بے غیرت وزیر اعظم بول سکے گا. وہاں امریکہ کے پالتو کتے سب لگام چڑی ہوگی. اللہ فرماتا ہے جب میں آواز دوں گا میرے وہ پیارے بندے کہاں ہیں, کہاں ہیں کہ جن دنیا میں جن کے کان گانے سننے سے پاک رہے, محفوظ رہے. کسی چودھری ملک مار راجے کو نہیں پکارا گیا, کسی بریگیڈیئر جنرل ڈاکٹر انجینئر کو نہیں آواز دی, کسی وزیر اعظم کو نہیں پکارا میرے رب نے. آواز صرف انہیں دی ہے جو گانے نہیں سنتے تھے. میں تو کہتا ہوں کہ آج گانے کیوں سنتے ہیں؟ بھئی کانوں کو لذت ملتی ہے. آپ تصور کرو کہ ساری دنیا کے سنے ہوئے گانے ایک طرف اور قیامت کے دن میرے رب کی یہ آواز ایک طرف, اس کی لذت کیا ہوگی, اس کی لذت کیا ہوگی. کانوں میں رس نہیں گھل جائے گی جب رب آواز دے گا او میرے پیارے بندو. یہ نہیں کہا بندو, یہ نہیں کہا او میرے بندو. اور دنیا میں گانے نہ سننے والوں تم کہاں ہو؟ ایمان سے بتائیں, خود ہی تو اٹھا کے قبروں سے میدان محشر میں لایا ہے. اسے نہیں پتا کہاں ہے, اسے نہیں معلوم کہ کہاں ہے. اسے نہیں معلوم کہاں ہے. بھئی خود ہی تو میدان قیامت میں لایا. آواز دے کے پوچھ کیوں رہا ہے, پوچھ کیوں رہا ہے؟ فرمایا اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آج ساری دنیا اکٹھی ہے, تم بولو تو میں تمہاری عظمت کا اعلان کر سکوں. آج میں تمہاری عظمت کا اعلان کرنے لگا, آج تمہاری شان کا ڈنکا بجانے لگا ہوں میرے بندو. تم نے کجریوں کے گانے نہیں سنے تھے جب گھر گھر ڈول بج رہے تھے اور ڈول کی بج رہی تھی, اس وقت بھی تمہارے کانوں میں مصطفیٰ کی شریعت کی بندش تھی. جب لوگ فلمیں اور ڈرامے دیکھ رہے تھے اور کجریوں کے گانے سن رہے تھے اور رقص دیکھ رہے تھے, تم نے آنکھوں پر نبی کی شریعت کی پٹی باندھ رکھی تھی. اللہ فرماتے ہیں کہاں ہو؟ اس لیے خود آواز دے رہا ہے تم کہاں ہو؟ تو بتاؤ پھر کون بولیں گے؟ وہی جنہوں نے نہیں سنے ہوں گے, جنہوں نے کان پاک رکھے ہوں گے, جنہوں نے آنکھیں پاک رکھی ہوگی. وہ سارے عرض کریں گے مولا ہم حاضر ہیں, ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا حکم نہیں ہے, حکم آج کوئی نہیں ہے. حکم دنیا میں دیا تھا, تم نے عمل کر کے دکھا دیا. اللہ فرمائے گا میرے بندو آج حکم نہیں ہے, تمہارے لیے خوشخبری ہے. خوشخبری ہے. مولا خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا ادخلوا فی ریاض المسک.
اور ایک حدیث میں ہے اللہ فرشتوں کو فرمائے گا ادخلوہم فی ریاض المسک، جو دنیا میں کجریوں کے گانوں سے بچے رہے، اے فرشتوں آج انہیں مشک و عنبر کے باغوں میں لے جاؤ، مشک و عنبر کے باغوں میں لے جاؤ، کستوری کے باغوں میں لے جاؤ، اور کیا کرو فَأَسْمِعُوهُمْ حَمْدِي وَثَنَائِي، دنیا میں جنہوں نے کجریوں کے گانے نہیں سنے تھے، اے جبرائیل امین اور میرے نوری فرشتوں انہیں کستوری کے باغوں میں لے جاؤ اور اپنی نوری زبان سے انہیں میری حمدیں سناؤ اور میری نعتیں سناؤ۔ اسمعوہم حمدی و ثنائی، حدیث میں اللہ رب العزت فرمائے گا آج تم اپنے نوری زبان سے، او نوری زبان سے آج انہیں میری حمد کے نغمے سناؤ، حمد کے نغمے۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں جب فرشتے سنا چکیں گے، اب یہ اور حدیث جوڑ رہا ہوں ساتھ، یہ حدیث ختم ہو گئی، ایک اور حدیث میں تفصیل آئی ہے، پھر اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتوں گانے سنا چکے ہیں میری حمد کے نغمے سنا چکے، بورس کہلیں گے مولا ہم نے سنا دیے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اب میرے حبیب کو بلاؤ، اللہ فرمائے گا میرے کملی والے کو بلاؤ، امام الانبیاء کا نوری تخت آ جائے گا، عرض کریں گے مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائے گا میرے حبیب تیرے وہ کھڑے امتی اکٹھے کر لیے میں نے جو تیری خاطر گانے نہیں سنتے تھے، میوزک نہیں سنتے تھے، چونکہ تو نے منع کیا تھا میرے حبیب، انہوں نے کان بچا رکھے تھے، انہیں فرشتے سنا چکے، اے مدینے والے اب انہیں تو کچھ سنا۔ رب کی عزت کی قسم پھر حضور پڑھنا شروع کریں گے، بتاؤ ان کانوں کی کیا قیمت لگنے والی ہے، ان کانوں کی کیا قیمت لگنے والی ہے، اور گانے نہ سننے والوں کبھی نوری نغمے سنائیں گے خدا کی حمد کے، اور پھر جب کملی والا سنائے گا لذت کا حال کیا ہوگا۔ حدیث میں ہے 5 صدیوں کے لیے لوگ مستی میں چلے جائیں گے جب محمد عربی کی زبان سے سنیں گے، 5 صدیوں کے لیے، اور وہ ایسا نہیں سنیں گے امام الانبیاء کے علماء کہ صرف مصطفیٰ کی آواز آئے گی، اللہ فرمائے گا نہیں، کان یار کی آواز سنتے جائیں، آنکھیں یار کا دیدار کرتی جائیں، اور اللہ کی عزت کی قسم حدیث قدسی میں ہے، حدیث قدسی میں ہے، جب کملی والے سنا چکیں گے اللہ رب العزت فرمائے گا میرے حبیب اور اے فرشتوں اب انہیں خوشخبری دو جنہوں نے کان میرے لیے بچا کے رکھے تھے، اب ان کا رب انہیں کچھ سنانے لگا۔ یہ 3 درجے ہیں حدیث میں، پہلے فرشتے سنائیں گے، پھر مصطفیٰ سنائیں گے، پھر مصطفیٰ کا خدا سنائے گا۔ یہ 4 دن دنیا کی زندگی ہے میری ماں بہنوں بیٹیوں، ہم اپنے کانوں کو جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا من جلس الی قینۃ یسمع منھا، من جلس الی قینۃ یسمع منھا صب فی اذنہ العنق یوم القیامہ۔ میرا آقا فرماتے ہیں جس نے دنیا میں کسی گانے والی کا گانا سنا، اس کے اڈے پہ جا کے سنا، یا اسے شادی پہ منگا کے سنا، یا اس کی سی ڈی چلا کے سنا، یا اس کی کیسٹ لگا کے سنا، امام الانبیاء فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم کی آگ میں سیسا پگھلا کر اس کے دونوں کان بھر دیے جائیں گے۔ امام الانبیاء کی ان حدیثوں کی طرف توجہ دو۔ آج یورپ کا کلچر دیکھ کر، ہندوؤں کا کلچر، ان کی فلمیں دیکھ کر انڈیا کی مسلمانوں کے گھروں میں وہ آگ لگی ہے کہ شادی ابھی مہینہ بعد ہوتی ہے اور مہینہ پہلے ڈیک لگ جاتے اور کجریوں کے گانے چلتے چلتے، اور جوان بیٹیاں جو شادی قریب آتی ہے اس گھر کی، اس فیملی کی، خاندان کی جوان لڑکیاں، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ خود ڈھولکی کی تھاپ پہ پھر گانے شروع کر دیتی۔ کیا انجام ہونے والا ہے؟ یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس سے نکل آؤ۔
اس بگڑے ہوئے ماحول میں اور بگڑے ہوئے معاشرے میں یہ مشکل ہے، اور اس مشکل کا ذکر کیا تھا حضور نے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا میری امت پہ ایک وقت آئے گا، کام اتنا بگڑ جائے گا کہ حضور نے فرمایا تھا الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ غور سے سنیں، کئی جب شریعت کے راستے پہ چلتے ہیں نا، کہتے ہیں جی بڑی مشکل آ گئی، بڑی مشکل آ گئی، ماموں نہیں مان رہے، چچیاں نہیں مان رہی، ممانیاں نہیں مان رہی، سانس نہیں مان رہی، وہ نہیں مان رہے، تو بڑی ٹکر پیدا ہو جاتی ہے پورے خاندان سے، ایک حضور کا غلام ایک طرف، پوری برادری ایک طرف۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا میری امت پہ وقت آنے والا، یہ 15 صدیوں پہلے خبر دی کہ میری شریعت پہ چلنے والا اس دور میں اتنی مشکل میں ہوگا کہ جتنی مشکل میں وہ ہوتا ہے جس نے آگ کا انگارہ پکڑا ہو۔ یہ مثال دی حضور نے کل قابض علی الجمر، کہ اگر کسی نے مٹھی میں آگ پکڑی ہو نا یا انگارہ پکڑا ہو تو جتنی مشکل میں وہ ہوتا ہے، فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر اتنی بگڑ جائے گی کہ شریعت پہ چلنے والا اتنی ہی مشکل میں ہوگا۔ لیکن ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں امام الانبیاء نے خوشخبری دی، فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں بگڑے ہوئے ماحول میں جس میری امت کے مجاہد نے میرا ایک طریقہ اور سنت زندہ کر دی، اسے 100 شہیدوں کی شہادت کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں اللہ کی عزت کی قسم آج مختار احمد نے 100 شہیدوں کی شہادت کا ثواب کما لیا، اور اس نیکی کے مشورے میں ان کے والد بھی شریک، اور جو گھر کا بندہ شریک ہوا ان سب کو رب نے 100 شہیدوں کی شہادت کا ثواب عطا کر دیا، کیونکہ آقا کی خبر غلط نہیں ہو سکتی، امام الانبیاء فرماتے ہیں۔ اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں اپنی قبروں اور قیامت کی فکر کرو۔ یہ زندگی 4 دن کی لمیٹڈ لائف ہے، ختم ہونے والی ہے، ان لمیٹڈ مرنے کے بعد شروع ہونی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور خوش بخت ہیں وہ جو نہ ختم ہونے والی سنوار رہے، نہ ختم ہونے والی سنوار رہے۔ ایک بچی دلہن بن رہی تھی، پہلے تو یہ تھا کہ بھئی سہیلیاں خود ہی دلہن بنا دیتی تھی، بھئی زندگی بھر جن کے ساتھ وہ کھیلی، جن کے ساتھ اس نے مل کے پڑھا بیٹھی، وہی بچپن کی سہیلیاں جب بچی جوان ہو گئی تو خود انہوں نے ہی اسے کسی کوئی کنگھی کر رہی ہے، کوئی سرما لگا رہی ہے، بنا سنوار دیا، اسے دلہن بنا دی۔ لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ پہلے دلہنیں بیوٹی پارلروں پہ شروع ہوئی، اب دولہے بھی بیوٹی پارلروں پہ جا رہے ہیں، اور 30,000 اور 35 اور 40,000، اور اسلام آباد میں تو لاکھ روپیہ وہ لیتی ہیں میک اپ کرنے کا۔ دولہا بھی میک اپ کروانے گیا، کئی شادیوں پہ گئے، پوچھا دولہا میاں کدھر، کہتے ہیں جی بیوٹی پارلر پہ گیا۔ دلہن کدھر ہے؟ بیوٹی پارلر پہ گئی ہے۔ کتنا دیا ہے؟ 50,000 روپیہ دیا، لاکھ روپیہ دیتے، میک اپ کرواتے، میک اپ کرواتے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اور پھر اس دن دلہن بھی نماز نہیں پڑھتی، دولہا بھی نماز نہیں پڑھتی، کیونکہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اور وضو کریں گے تو ہر شے اتر جائے گی۔ میک اپ گیا جب وضو کیا تھا، وہ کہیں گے بھئی 50,000 دیا تھا، یہ وضو کر کے ہر شے برباد کر دیں گے۔ دولہا بھی نماز نہیں پڑھ رہا، بلکہ بالوں پہ نا ڈرائی کرواتے ہیں، تو وہ وضو نہیں کرتا، ٹوپی سر پہ رکھنی پڑے گی نماز پڑھی تو، اور وضو نہیں کر رہا کہ کہیں میرے بالوں کا سٹائل خراب نہ ہو جائے۔ اس بدبخت کو نہیں معلوم تیری قبر خراب ہو رہی ہے، تیری قیامت خراب ہو رہی ہے۔ کتنے گھاٹے میں جا رہا ہے انسان۔ اور بہت سے باراتی بھی کہ جن کے کپڑوں کو کلف لگی ہوتی ہے نا، مائیں لگی ہوتی ہے کپڑوں کو، وہ اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ نماز میں وضو کرنا ہے، تو وضو کے لیے جب اوپر چڑھائیں گے نا تو ساری استری خراب ہو جائے گی، ان کی قبریں خراب ہو گئی، ان کی قیامت خراب ہو گئی۔
جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ کفر کر گئے. من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر. حضور کی حدیث، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس بدبخت نے کفر کر لیا. مگر کپڑے خراب نہیں ہونے دیے کہ ان میں سلوٹیں نہ پڑ جائیں. میں نے ایک کتاب لکھی تھی، تن اجلے اور من میلے، کتاب کا نام میں نے لکھی تھی کالج لائف میں، تن اجلے من میلے. اس کے شروع میں ٹائٹل پیج پہ میں نے یہ شعر لکھا تھا کہ سوچو تو سلوٹوں سے اٹی ہے تمام روح. میک اپ خراب نہ ہو، تو نے نماز چھوڑ دی، کپڑوں میں سلوٹیں نہ پڑے، تو نے وضو چھوڑ دیا، مگر وضو چھوڑنے پر، نماز چھوڑنے پر تجھے نہیں معلوم نادان اور تیری روح میں کتنی سلوٹیں پڑ گئی ہیں، تیرے باطن میں کتنے سلوٹیں پڑ گئی، کتنے کرب آ گئے. سوچو تو سلوٹوں سے، سوچو تو سلوٹوں سے اٹی ہے تمام روح، اور دیکھو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں. کپڑوں میں کوئی شکن نہیں ہے، روح میں سلوٹیں ہی سلوٹیں پڑی ہوئی. میرے دادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ یہ شعر پڑھ کے نا خود بھی روتے تھے، رلاتے بھی تھے ہمیں. اب خطاب میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اب فرمایا کرتے تھے باروں مل مل دھوندیے اور کدی اندروں بھی مل دھو. تیرے گھر میں امپیریل سوپ پڑا ہے، ڈب پڑا ہے، اور لیکس پڑا ہے، اور کیپری پڑا ہے، اور ڈیٹول پڑا ہے، اور پھر نہ جانے جسم کی صفائی کے لیے کیسے کیسے شیمپو بنے، باہر صاف کرنے کے لیے تو نے اتنا کر لیا. اور باروں مل مل دھوندیے کدی اندروں بھی مل دھو، تیرا بار دا دھونا کی کرے جے اندروں صاف نہ ہو. باہر اعلیٰ کپڑے ہیں، باہر قیمتی لباس ہے، اور یہ تو ایسے ہے جیسے کسی نے پیشاب پر چاندی کے ورق چڑھا دیا. باروں مل مل دھوندیے کدی اندروں بھی مل دھو، تیرا بار دا دھونا کی کرے جے اندروں صاف نہ ہو. من میں جھانک، اندر منوں کے حساب سے گندگی کے ڈھیر بن چکے ہیں، ڈھیر بن چکے ہیں. باطنی صفائی کس نے کی؟ اوپر بڑے اجالے ہیں، کپڑے بڑے صاف ہیں، جسم بڑا اجلا ہے، بڑی پوڈر کلیم کریمیں لگا رکھی ہیں، مگر من اتنا ہی گندا ہو چکا، دل اتنا ہی بگڑ چکا. اندر کون دھوئے گا؟ ہماری حکومتیں اعلان کرتی ہیں سال میں یا 2 سال بعد نا بل صفائی کے نام پر ایک مہم شروع کرتی ہیں کہ گلیاں صاف ہوں گی، نالیاں صاف ہوں گی، نالے صاف ہوں گے، نہریں صاف ہوں گی. تو پھر گورنمنٹ کی طرف سے نا صفائی ہوتی ہے، محلے کی گلیاں آ کے گورنمنٹ صاف کرواتی ہے، یا نالیاں صاف، اور نالے بھی صاف ہوتے ہیں جن میں پانی بہتا ہے، نہریں صاف ہوتی ہیں بل صفائی کے نام پہ. امام الانبیاء کے غلاموں، تو یہ نالیاں اور سڑکیں تو ہم نے صاف کر لی، سال میں کوئی رات یا مہینے میں کوئی دن رات ایسا بھی بنایا کہ اندر بھی صفائی کرے. جو گندگی باہر تھی وہ تو نظر آئی، جو اندر ڈال چکے ہیں، فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر، گانے سن کر، حرام کھا کے، اللہ رسول کی بغاوت نافرمانی کر کے جو گندگی کے ڈھیر اندر لگا رکھے ہیں، اس کی صفائی کے لیے بھی تو کوئی رات بناؤ، کوئی دن بناؤ. عورتیں دیہاتوں میں سال کے بعد نا پڑچتیوں پہ انہوں نے، پڑچتی کہتے ہیں جہاں برتن اوپر رکھ دیتی ہیں، سال کے بعد شیڈ بنے ہوتے ہیں تو ان پر برتن رکھتی، سال کے بعد پھر انہیں مانجتی ہیں کہ پورا سال پڑے رہتے ہیں، پھر کوئی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، پھر انہیں رگڑتی ہیں، مانجتی ہیں، کھٹی چیزیں اوپر ڈال کے. اور آج کل تو خیر اور بھی پاؤڈر اور سوپ بن گئے نا برتن دھونے والے، پھر انہیں رگڑتی ہیں.
تو سال کے بعد برتن بھی صاف کر کے اوپر رکھ دیتی، مگر دل کی طرف بھی کسی نے توجہ دی کہ یہ دل کا جو برتن تھا یہ کتنا میلا ہو گیا، کتنا گندا ہو گیا. اور بعض نادان لوگ 40 سال سے اسے گندا کر رہے ہیں مگر اسے مانجنے کا خیال ہی کوئی نہیں آیا. کئیوں کے 60 سال عمر ہو گئی، بال سفید ہو گئے، مگر اندر کا برتن انہوں نے مانجی کبھی نہیں، اس کو دھونے کا کبھی خیال ہی نہیں آیا. کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جب سفر پہ جاتے ہیں اگر راستہ بھول جائیں، جانا ادھر تھا اور ادھر نکل گئے، گھنٹہ ضائع ہو گیا، اس 1 گھنٹے پہ کتنا افسوس ہوتا ہے کہ راستہ بھول گئے، کاش یہ گھنٹہ ضائع نہ ہوا ہوتا. وہ حیرت کی بات ہے، وہ دنیا کا تیرا گھنٹہ ضائع ہوا دنیا کے سفر میں، اور تو پریشان ہو گیا نادان، اور تیری 80 سال عمر ہو گئی اور تو غلط راستے پہ جا رہا ہے. تو راستہ بھولا ہوا ہے مصطفیٰ جو دکھا کر گئے، تو اس راستے کی طرف پشت کر کے غلط راہ پہ چل رہا ہے، اور تجھے اپنے 70-80 سالوں کا بھی خیال کوئی نہیں آیا. 50 سال ہو گئے تجھے بچ کے ہوئے، تیرا راستہ غلط ہے، مگر اس پر تجھے کبھی افسوس نہیں ہوا کہ اس راستے پہ چل رہے ہیں جس پہ جہنم آتی ہے، اس پہ نہیں چل رہے جس پہ مدینہ اور جنت آتی ہے. تو ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ تو یہاں آنے کا مقصد یہ، آپ کو بلانے کا مقصد یہ، میرے بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر کسی ایک بندے کی بھی غفلت کی پٹی اتر گئی نا تو میری محنت ٹھکانے لگ جائے. میں نے کہا میرے بھائی جنت تیرے نام ہو جائے گی، جنت تیرے نام ہو جائے گی. کیونکہ کسی ایک بندے کو بھی اگر کسی کے سبب سے ہدایت مل جائے تو اللہ فرماتا ہے جو سبب بنا اس کو میں نے جنتی کر دیا، اس کو میں نے جنتی کر دیا. اور یہ کیا کرو اپنی شادیوں کے نا رسم اور رواج بدلو، اور یوں اس طرح ذکر رسول کی محفلیں سجاؤ. امام الانبیاء کے غلاموں اگر یہ چھوڑ دیں گے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں، ام المومنین، امام الانبیاء نے فرمایا، غور سے سننا اسے، میرے آقا نے فرمایا عذب اللہ بلدتن، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا کہ ایک شہر تھا جس میں 18,000 بندے رہتے تھے، 18,000 بندے اس آبادی میں، اس شہر میں رہتے تھے. اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس پورے شہر کو برباد کر دو. اب سننا حدیث کے لفظ، امام الانبیاء فرماتے ہیں عملہم عمل الانبیاء، فرمایا وہ 18,000 بندے جو برباد کیے گئے، جن پر عذاب اترا، ان کے عمل نبیوں کے عملوں جیسے تھے. یہ عجیب بات، دامن میں نیکیاں نبیوں کی نیکیوں جیسی تھی، مگر صرف ایک غلطی کر رہے تھے. اصحاب رسول حیران ہو گئے، عرض کی اللہ کے حبیب اتنی نیکیاں دامن میں، پھر عذاب کیوں آیا؟ امام الانبیاء نے فرمایا لا یامرون بالمعروف ولا ینہون عن المنکر، فرمایا نیکی کی تبلیغ چھوڑ دی تھی انہوں نے. ہر کوئی اپنی قبر اور قیامت کی فکر میں بیٹھا ہوا تھا اندر کہ میری قبر سمر جائے، میری قیامت، دوسروں کی فکر نہیں کر رہے تھے. اور ایک حدیث مشکات شریف کی دوسری حدیث سنا، وہ اس کی تائید کرتی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا ایک بستی کی طرف، فرمایا اسے برباد کر دو. فرشتے جب وہاں پہنچے تو ایک گھر سے، بستی پوری غفلت میں ڈوبی تھی، مگر صرف ایک گھر میں کونے میں بندہ بیٹھا تھا جو اللہ اللہ کر رہا تھا. فرشتوں نے عرض کی مولا تیرا حکم ہے پوری بستی ویران کر دو، برباد کر دو، مگر ایک گھر سے تیرے نام کی آواز آ رہی ہے، ایک بندہ تیرا نام جپ رہا ہے، تو کیا کریں؟ اب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں. حدیث میں ہے اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں ایسا کرو
بستی کی بربادی کی ابتدا ہی اس کے گھر سے کرو. سب سے پہلے اسی بدبخت کا گھر برباد کرو. کیوں؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں میرے رب نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے میرا دین لٹتا رہا اور باہر تبلیغ کے لیے نہیں نکلا، صرف اندر بیٹھ کے تسبیح پھیرتا رہا. اس نے اپنی فکر کی ہے، اس نے میری باقی مخلوق کی فکر کیوں نہیں کی؟ یہ تنہا جنت آنا چاہتا ہے، اس نے باہر نکل کر لوگوں کو برائی سے روکا کیوں نہیں اور نیکی کا راستہ دکھایا کیوں نہیں؟ یعنی تبلیغ کیوں نہیں کی؟ اللہ میرے اس بھائی کو سلامت رکھے اور اس جیسے جوان ہر محلے میں پیدا ہو جائے، ہر برادری ہر خاندان میں پیدا ہو جائیں. امام الانبیاء کے غلاموں کہ جو شادیوں پر ذکر نبی اور پیغام مصطفیٰ کی محفل سجائیں، پھر دیکھو کس طرح سوچ بدلتی، کس طرح فکر بدلتی. تو میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ 4 دن کی زندگی ہے، قبریں منہ کھولے ہمارا انتظار کر رہی ہیں. اس لیے اپنی قبروں کی فکر کرو، اپنی قیامت کی فکر کرو. وہاں کوئی کسی کی چیخ نہیں سن سکے گا، وہاں ہر ایک نے قبر میں تنہا ہونا ہے اور معلوم نہیں قیامت کب آنے والی. کتنی صدیاں قبر میں تنہا اپنے گناہوں کا عذاب سہنا ہے. اللہ رب العزت میرے اس بھائی کو سلامت رکھے جس نے ہمیں جمع کیا اور مل بیٹھ کر ہم نے بھولا ہوا سبق دہرا لیا. شاید کسی کی غفلت کی چادر اتر جائے، غفلت کی پٹی اتر جائے. عورتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں گیا آسمانوں پہ تو میرے رب نے مجھے جنت بھی دکھائی اور دوزخ بھی دکھائی. فرماتے ہیں فرائیت اکثر اہلھا النساء. امام الانبیاء فرماتے ہیں جب میں نے دوزخ میں جھانک کے دیکھا تو اپنی امت کی عورتوں کی اکثریت مجھے جہنم میں جلتی ہوئی نظر آئی تھی. امام الانبیاء وہ ذات ہیں کہ جن کے جانی دشمن مکہ کے کافر انہیں جادوگر کہتے رہے، مجنو کہتے رہے، مگر کوئی مائی کا لال دشمن بھی انہیں جھوٹا ثابت نہیں کر سکا. تو میری ماں بہنوں بیٹیوں، اتنے سچے نبی نے خبریں دی ہیں کہ امت کی عورتوں کی اکثریت جہنم میں جلتی دیکھے. اس لیے عورتوں کو، مردوں کو سب سے بڑھ کر تاجدار کائنات کی شریعت کی طرف راغب ہونا ہے اور اپنی قبر اور قیامت کو سنوارنا ہے. یہ روز روز ایسے جلسے نہیں ہوتے کیونکہ اکثر جلسے سر تال کی نظر ہو جاتے ہیں، ٹپوں اور دوڑوں کی نظر ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے. میں حیران ہوں، میں جب آیا تو مجھے پتہ چلا حضرت کافی دیر سے تشریف فرما ہے. تو یہ ان کی شفقت ہے آپ لوگوں پر. کوئی شیخ اتنی دیر تک کبھی بیٹھا محفل میں؟ ایک عظیم روحانی خاندان کے فرمانروا ہیں. اور یہی نہیں، انہوں نے پوری ایک تحریک اصلاح کی شروع کر رکھی ہے جس پلیٹ فارم سے میں کئی جگہ خطاب کر چکا ہوں اور الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور دین کے چراغ جل رہے ہیں اور لوگوں میں آگے اسلامی شعور پھیلتا جا رہا ہے. اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے اور اس بھائی کو 2 جہان کی خوشیاں اور برکتیں عطا فرمائے کہ جس کے سبب سے ہم یہاں جمع ہوئے اور مل بیٹھ کر ہم نے بھولا ہوا سبق دہرا لیا. میں اپنے محترم بھائی نور محمد صاحب کا ممنون ہوں کہ جنہوں نے فون کیا اور راستے کی رہنمائی بھی کی، اور دیگر تمام افراد کا، حضرت علامہ محمد اعجاز قادری صاحب کا